تبلیغی جماعت میں جانا ضروری ہے. میں تبلیغی جماعت میں جانا چاہتا ہوں. کیا جماعت میں جانا قرآن و حدیث کی روح سے ضروری ہے یا نہیں؟ عبداللہ صاحب انڈیا سے. دیکھیں، اپنی اصلاح کرنا قرآن و حدیث کی روح سے ضروری ہے. کوئی باقاعدہ قرآن و حدیث میں تبلیغی جماعت میں جانے کا حکم دیا ایسا نہیں ہے، لیکن اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے. تو تبلیغی جماعت میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو جس کی اصلاح اس پر موقوف ہے، جس کو پتہ ہے کہ میں تبلیغ میں جاؤں گا تو میری اصلاح ہوگی، تو اس کے لیے تبلیغ میں جانا فرض ہے. اس لیے فرض ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میری اصلاح اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. دیکھو، واجب مخیر اور امر مطلق کے درمیان فرق کو سمجھو. بہت ہی باریک فرق ہے، اور اسی فرق کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کروایا ہے. واجب مخیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے. امر مطلق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے. بالکل اسی طرح واجب مخیر اللہ کا ایک ایسا حکم ہے جس میں بندوں کے پاس ملٹیپل آپشنز ہوتے ہیں. امر مطلق بھی اللہ کا ایسا ہی حکم ہے جس میں بندوں کے پاس ملٹیپل آپشنز ہوتے ہیں. لیکن جو باریک فرق ہے ان دونوں کے درمیان وہ یہ ہے کہ واجب مخیر میں جو آپشنز دیے جاتے ہیں وہ خود اللہ کی طرف سے دیے جاتے ہیں، لیکن امر مطلق میں ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے امر مطلق کو واجب مخیر کے اوپر قیاس کرنا یہ بالکل غلط ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ٹیکنیکل فلو ہے. حامدوں و مسلیوں و مسلمہ، جیسا کہ آپ نے ابھی مفتی طارق مسعود صاحب کی کلپ سنی ہے، اسی طرح کی بات آپ نے اور بھی بہت سے لوگوں سے اور بہت سے علماء سے سنی ہوگی. یعنی جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تبلیغی جماعت میں جانا فرض ہے یا تبلیغی جماعت میں جانا واجب یا ضروری ہے، تو ایسے علماء جو تبلیغی جماعت کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں تو ان کی طرف سے فوراً یہ جواب دیا جاتا ہے کہ بتاؤ انسان کا اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے یا نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اصلاح کرنا تو ضروری ہے. تو ان کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ دیکھو، تم نے جب یہ مان لیا کہ اصلاح کرنا ضروری ہے تو اصلاح اسی طریقے سے ہو سکتی ہے، اس لیے تبلیغی جماعت میں جانا ضروری ہے. اب یہ جو دلیل اور آرگیومنٹ ہے اس کو ہم ایلیمنٹری لاجک اور سیلوجزم کے ذریعے سے سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں غلط ہے. دیکھیے، سیلوجزمز کے اندر دو پریمیسز ہوتے ہیں، جس کو منطقی زبان میں اگر آپ کہیں تو دو مقدمات ہوتے ہیں، اور ان مقدمات کو ملا کر ایک نتیجہ نکالا جاتا ہے. یعنی پہلے اور دوسرے پریمس اور مقدمے کو سچ مان لو تو ان دونوں پریمس کو ملا کر ایک نتیجہ یعنی کنکلوژن نکالا جاتا ہے، جو ان دونوں پریمسز کے درست ہونے کی وجہ سے وہ کنکلوژن بھی درست ہوتا ہے. جیسے کہ A is equal to B، یہ فرسٹ پریمس ہوا، پہلا مقدمہ. B is equal to C، یہ سیکنڈ پریمس ہوا، دوسرا مقدمہ. اگر میں آپ کے سامنے یہ دونوں مقدمات پیش کروں، A is equal to B اور B is equal to C، تو کوئی بھی عقل مند آدمی ان دونوں مقدمات کو ملا کر، دونوں پریمسز کو ملا کر کنکلوژن اور ایک نتیجہ نکالے گا، اور وہ نتیجہ کیا ہوگا؟ A is equal to C. جب A is equal to B ثابت ہو گیا اور B is equal to C ثابت ہو گیا تو A is equal to C خود بخود ثابت ہو گیا. یہ تو ایک ایبسٹریکٹ ایگزامپل تھا. اب اس کی ایک حصی مثال بھی لے لیجئے. مثال کے طور پر all men are mortal، یہ فرسٹ پریمس ہوا، یعنی ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. Aristotle is a man، یہ سیکنڈ پریمس ہوا. Aristotle، یہ ارسطو کو انگریزی میں Aristotle کہا جاتا ہے. تو اب یہ دو مقدمات جب میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ all men are mortal فرسٹ پریمس، Aristotle is a man سیکنڈ پریمس، تو ان دونوں پریمسز، دونوں مقدمات کو ملا کر نتیجہ خود بخود یہ نکلے گا کہ Aristotle is mortal، کہ Aristotle کو بھی موت آنے والی ہے. اب دو مقدمات کو ملا کر جو نتیجہ آتا ہے نا، اس نتیجے کے صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلا اور دوسرا مقدمہ، فرسٹ پریمس اور سیکنڈ پریمس، یہ دونوں صحیح اور درست ہو. اگر ان دونوں میں سے ایک صحیح ہوگا اور دوسرا غلط ہوگا تو پھر آپ اس سے یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے، یا دونوں غلط ہوں گے تو بھی آپ یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے. مثلا کوئی یہ کہے A is equal to B، B is equal to D، therefore A is equal to C. اب آپ فوراً اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ کا پہلا پریمس اور آپ کا دوسرا پریمس، ان دونوں کو ملا کر یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ A is equal to C، کیونکہ پہلے پریمس کے اندر تو یہ بتایا گیا کہ A is equal to B، اور دوسرے پریمس کے اندر یہ بتایا گیا کہ B is equal to D. تو ان دونوں کو ملا کر یہ ثابت ہو ہی نہیں سکتا کہ A is equal to C. بالکل اسی طرح جتنے بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا اپنی اصلاح کرنا یہ فرض ہے، فرسٹ پریمس، اور اصلاح اسی طریقے سے ہو سکتی ہے، سیکنڈ پریمس، دو مقدمے بن گئے. اب ان دونوں پریمسز کو ملا کر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ تمہارا تبلیغی جماعت میں جانا فرض ہے. پھر بعض لوگ اس طرح کا آرگیومنٹ بھی دیتے ہیں کہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، ہر وہ چیز جس کے بغیر کوئی واجب کام پورا نہیں ہو سکتا وہ کام بھی واجب بن جاتا ہے. مثال کے طور پر نماز کا وقت ہو گیا تو وضو کرنا واجب ہے، لیکن پانی کنویں کے اندر ہے اور وضو کا فریضہ ادا ہو نہیں سکتا جب تک کہ کنویں سے آپ ڈول کھینچ کر پانی باہر نہ نکالے. تو ایسے شخص کے لیے کنویں سے ڈول کھینچ کر پانی باہر
نکالنا یہ واجب ہو جائے گا، کیونکہ وضو جو کہ واجب تھا وہ اس کنویں سے ڈول کھینچے بغیر ہو نہیں سکتا تھا کہ واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے. یہ فرسٹ پریمس ہوا. پھر اس کے ساتھ میں سیکنڈ پریمس اور دوسرا مقدمہ یہ جوڑتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے طریقے کے بغیر ایک واجب کام یعنی تبلیغ کا کام یہ ادا نہیں ہو سکتا. سیکنڈ پریمس. تو اب ان دونوں پریمس کو جوڑ کر نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کی جو مروجہ ترتیب ہے اس کے مطابق کام کرنا بھی واجب ہے. یہاں پر بھی ہمارا وہی جواب ہے کہ آپ کا پہلا مقدمہ، پہلا اصول جو آپ نے پیش کیا، ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، کہ واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے، اس اصول کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ہمیں اس اصول سے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جو دوسرا پریمس آپ نے اس کے ساتھ میں جوڑا اور یہ کہا کہ تبلیغ کا فریضہ اسی طریقے کے ذریعے سے ادا ہوگا اور قلم سے، رسائل سے، اخبار سے تبلیغ کا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا، اس دوسرے مقدمے کو ہم غلط مانتے ہیں اور یہ قرآن اور سنت کے بالکل خلاف ہے. اس لیے ان دونوں مقدمات کو ملا کر جو نتیجہ آپ نکالنا چاہ رہے ہیں نا، وہ نتیجہ آپ کا غلط ہے. اب اسی سے ملتی جلتی بات ایک بڑے مفتی صاحب نے بھی اپنی تحریر میں لکھی. انہوں نے بھی اپنی ایک تحریر میں اسی طرح کی ملتی جلتی بات لکھی اور تبلیغی جماعت کا دفاع کرنے کی کوشش کی. پہلے تو مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ درست عقائد، اچھے اخلاق اور اعمال صالحہ ان کو حاصل کرنا فرض ہے اور جتنا ہو سکے حسب استطاعت اس کی تبلیغ کرنا بھی لوگوں پر لازم ہے. پھر آگے مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے اور تبلیغ کرنے کے لیے کوئی معین اور مشخص صورت علی الاطلاق لازم نہیں ہے کہ ہر آدمی کو اسی طریقے کا مکلف بنا دیا جائے. پھر آگے جا کر مفتی صاحب یہ لکھتے ہیں لیکن اگر کسی جماعت کے لیے اسباب خاصہ کی بنا پر یعنی کچھ وجوہات کی وجہ سے دوسرے آپشنز اور دوسرے راستے ختم ہو جائیں، یعنی جو تبلیغ اور اصلاح کا جو فریضہ ہے اس کو ادا کرنے کے لیے جو دوسرے راستے اور دوسرے آپشنز ہیں وہ ختم ہو جائے یا وہ طریقے مسدود ہو جائیں یا متعذر ہو جائیں اور صرف ایک ہی طریقہ بچ جائے تو وہی طریقہ واجب ہو جائے گا، یعنی اسی ایک طریقے سے سب کو کام کرنا ضروری ہو جائے گا. پھر مفتی صاحب نے تبلیغ کو قیاس کیا واجب مخیر کے اوپر. تبلیغ ایک امر مطلق تھا، اس کو واجب مخیر پر قیاس کر دیا اور کہا کہ دیکھو واجب کی ایک قسم واجب مخیر ہوتی ہے، یعنی اس میں آپشنز دیے جاتے ہیں، تو اگر اس کے سارے آپشنز ختم ہو جائے صرف ایک آپشن بچے تو اسی ایک مخیر اور اسی ایک آپشن پر عمل کرنا واجب ہو جائے گا. پھر اس کی آگے مثال بھی دی کہ اگر کوئی شخص قسم کھا کر توڑ دے تو قسم توڑنے کا کفارہ قرآن میں یہ ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. قسم توڑنے کا کفارہ یہ واجب ہے. اب اس واجب کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 آپشنز دیے ہیں. یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، پہلا آپشن. دوسرا آپشن یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دو، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ کسی غلام کو آزاد کر دو. تو اگر ان 3 آپشن میں سے 2 مفقود ہو جائیں یعنی اب وہ پاسبل ہی نہ رہیں اور صرف ایک آپشن بچ جائے تو وہی ایک آپشن لازم اور واجب ہو جائے گا. دوسری مثال مفتی صاحب نے اضحیہ کی دی کہ عید الاضحیٰ کی قربانی کرنا واجب ہے، لیکن اس میں شریعت نے ہمیں آپشن دیے ہیں، اونٹ کی بھی کر سکتے ہیں، گائے کی بھی کر سکتے ہیں یا بکرے کی بھی کر سکتے ہیں. اب ان 3 آپشن میں سے اگر 2 آپشن ختم ہو جائیں یعنی ان کی قربانی کرنا پاسبل ہی نہ ہو تو جو آپشن بچے گا وہی آپشن واجب اور لازم ہو جائے گا. محترم مفتی صاحب یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اپنی اصلاح کرنا جو فرض تھا اور لوگوں میں تبلیغ کرنا جو ایک فرض تھا، ان دونوں فریضوں کی ادائیگی کے لیے جو طریقے تھے اب وہ نہ رہے. اس وجہ سے تبلیغی جماعت میں لگ کر ہی ان دونوں فریضوں کی ادائیگی ہو سکتی ہے، یعنی گویا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ تبلیغی جماعت میں جانا بھی لازم اور فرض ہو گیا. یہاں تک تو مفتی صاحب کی بات تھی. اب ہمارا جواب سمجھیے، اور جواب سمجھنے سے پہلے اصول فقہ کی کچھ اصطلاحات کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ آگے کی بات اچھے سے سمجھ میں آئے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر جو احکامات اتارے ہیں ان میں سے ایک حکم ہے واجب. آسان لفظوں میں واجب اس حکم کو کہتے ہیں جس کا پورا کرنا انسان کے اوپر ضروری ہے اور نہ کرنے کے اوپر آخرت میں پکڑ ہوگی. یہ واجب کی عام فہم تعریف ہے. اب یہ جو حکم ہے نا واجب، اس کی مختلف قسمیں ہیں، یہ الگ الگ قسم کا ہوتا ہے. ساری قسمیں یہاں پر بتانا مقصود نہیں ہے لیکن 2-3 قسموں کو سمجھ لو. ایک ہوتا ہے واجب معین اور ایک ہوتا ہے واجب مخیر. پہلے سمجھیے واجب معین کو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آئے اور اس حکم کو بعینی ہی کرنا واجب ہو، اس میں بندوں کو آپشنز یا اختیارات نہ دیے جائیں تو اس کو واجب معین کہتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب نماز کا حکم آیا ہے تو نماز ہی پڑھنا پڑے گا، اس میں دوسرا آپشن آپ تلاش نہیں کر سکتے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نماز کے بدلے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر لوں گا، وہ میری نماز کی طرف سے بدل ہو جائے. کوئی اس طرح نہیں کر سکتا. جو چیز کا حکم ہے وہی چیز کرنا پڑے گا. اس کو کہتے ہیں
ہیں واجب معین. دوسری قسم واجب کی ہے واجب مخیر. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو کوئی حکم آیا اور اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود آپشن بھی اپنی طرف سے دے دی, اختیارات بھی بندوں کو دے دیے, تو ایسے واجب کو واجب مخیر کہتے ہیں. یعنی اس حکم کو پورا کرنا تو واجب ہے, لیکن اس میں 2-3 آپشنز شریعت کی طرف سے مل جاتے ہیں. ہم وہی مثال دے دیتے ہیں جو مفتی صاحب نے مثال دی. قسم کو توڑنے کا کفارہ. اگر کوئی آدمی قسم کو توڑ دے تو اس کا کفارہ ادا کرنا اس پر واجب ہے, یہ شریعت کا حکم ہے. لیکن اس واجب کو ادا کرنے کے لیے شریعت نے 3 آپشنز دے دیے. فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم. پہلا آپشن کہ آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. او کسوتہم. دوسرا آپشن کہ آپ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دیں. تیسرا آپشن او تحریر رقبہ کہ آپ کسی غلام کو آزاد کر دیں. اب ان تینوں میں سے کوئی بھی کام بندہ کر لے گا تو اس کے قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں واجب مخیر. یہ میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آگے کی بات آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے. اب آپ اس میں غور کرو کہ واجب معین اور واجب مخیر, واجب تو دونوں ہی ہیں, لیکن ایک کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا آیا ہے کہ جو حکم ہے اسی کو پورا کرنا ہے, اور دوسرے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا آیا ہے کہ اس میں بندے کو اختیارات دیے گئے ہیں. اب ایک تیسری چیز سمجھو. اس تیسری چیز کو کہتے ہیں امر مطلق. یعنی اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم جو مطلق ہو, اس میں کنڈیشنز نہ لگی ہوئی ہو. اصولیین نے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقی, کہ مطلق اپنے اطلاق ہی پر جاری رہتا ہے. تو اب یہ جو امر مطلق ہے اس کا کیا مطلب؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے, لیکن وہ کام کیسے کرنا ہے یہ بات نہ قرآن میں ہوتی ہے اور نہ احادیث میں ہوتی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اس کام کو پورا کرے. طریقہ چاہے جو بھی ہو, کام پورا ہونا یہ ضروری ہے, طریقہ امپورٹنٹ نہیں ہے. ایک اس کی مثال لے لیجئے. جیسے ناپاک آدمی کے بارے میں شریعت نے یہ حکم دیا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا, اگر تم ناپاک ہو تو تم پاکی حاصل کرو. اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پاکی حاصل کرنے کا طریقہ ہے پانی سے غسل کرنا. اب شریعت نے ناپاک آدمی کے بارے میں یہ 2 حکم دیے کہ ناپاک ہے تو غسل کرو, اور اس سے پتا چلتا ہے کہ غسل پانی سے کیا جائے گا. اب اس کے آگے شریعت خاموش ہے. یعنی شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ کو نل کے پانی سے نہانا پڑے گا, یا آپ کو تالاب کے پانی سے نہانا پڑے گا, یا آپ کو بارش کے پانی سے نہانا پڑے گا تو آپ پاک ہوگے, یا آپ کو سمندر میں 3 مرتبہ ڈبکی لگانا پڑے گا تو آپ پاک ہوگے. شریعت اس سے بالکل خاموش ہے. آپ کی مرضی ہے. شریعت کا حکم ہے غسل کر کے پاکی حاصل کرنا. پانی چاہے آپ کنویں سے ڈول کھینچ کر نکالو, چاہے آپ سمندر میں ڈبکی لگا لو, چاہے آپ شاور لگا کر نہا لو, یا کسی اور طریقے سے نہا لو. کہ شریعت نے غسل کا حکم دیا, پانی کے استعمال کا حکم دیا, لیکن پانی کون سا ہونا چاہیے یہ شریعت نے طے نہیں کیا. یہ بندوں کی آسانی کے اوپر چھوڑ دیا. دیکھو واجب مخیر اور امر مطلق کے درمیان فرق کو سمجھو. بہت ہی باریک فرق ہے, اور اسی فرق کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کروایا ہے. واجب مخیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے. امر مطلق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے. بالکل اسی طرح واجب مخیر اللہ کا ایک ایسا حکم ہے جس میں بندوں کے پاس ملٹیپل آپشنز ہوتے ہیں. امر مطلق بھی اللہ کا ایسا ہی حکم ہے جس میں بندوں کے پاس ملٹیپل آپشنز ہوتے ہیں. لیکن جو باریک فرق ہے ان دونوں کے درمیان وہ یہ ہے کہ واجب مخیر میں جو آپشنز دیے جاتے ہیں وہ خود اللہ کی طرف سے دیے جاتے ہیں. کہ قسم توڑنے کے کفارے میں جو 3 آپشنز ملے ہیں وہ اللہ ہی نے دیے ہیں. اسی وجہ سے ان 3 آپشنز میں سے اگر کسی 2 کے اوپر عمل کرنا امپاسبل ہو جائے تو تیسرا خود بخود واجب ہو جائے گا. یہی مثال قربانی کی ہے کہ اس میں جو آپشنز دیے گئے ہیں وہ خود شریعت کی طرف سے دیے گئے ہیں. اگر ان میں سے سارے آپشنز ختم ہو جائے, صرف ایک بچے اور اس ایک ہی جانور کی قربانی کرنا پاسبل رہ جائے تو اسی جانور کی قربانی متعین طور پر واجب ہو جائے گی. لیکن امر مطلق میں ایسا نہیں ہوتا. امر مطلق بھی اللہ کا ایسا حکم ہوتا ہے جس میں بندوں کے پاس ملٹیپل آپشنز ہوتے ہیں, لیکن یہ ملٹیپل آپشنز اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے نہیں کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے آپشنز بندوں کو نہیں دیے کہ دیکھو میں تمہیں تبلیغ کا حکم دے رہا ہوں تو تبلیغ تم ایکس طریقے سے کر سکتے ہو, یا وائی طریقے سے کر سکتے ہو, یا زیڈ طریقے سے کر سکتے ہو. اس طرح کے کوئی آپشنز اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نہیں دیے. جبکہ واجب مخیر کے اندر جو ملٹیپل آپشنز ملتے ہیں وہ خود اللہ کی طرف سے ملتے ہیں. تو اس لیے امر مطلق کو واجب مخیر کے اوپر قیاس کرنا یہ بالکل غلط ہے, اور یہ ایک بہت بڑا ٹیکنیکل فلو ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ تبلیغ واجب مخیر نہیں ہے, اس کے آپشنز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں دیے گئے. آپ اس کو سمجھو. جب یہ 3 چیزیں اچھے سے ذہن میں بیٹھ گئی ہے تو اب آگے چلتے ہیں, اور آگے کی بات کو بڑا دھیان سے سمجھنا. دیکھو تبلیغی جماعت والے جو بھی کام کرتے ہیں نا, چاہے وہ اندرون ہو یا بیرون کی جماعت ہو, یا علماء کا سال لگانا ہو, یا روزانہ کے 2.5 گھنٹے, سال کا چلہ, 4 ماہ, مہینے کے 3 دن, مقامی 5 کام, مشورہ وغیرہ, ان سارے کاموں کو اگر
समेटा जाए और इनका मकसद तलाश किया जाए तो दो मकसद सामने निकल कर आते हैं। नंबर एक, अपने ईमान और अमाल को दुरुस्त करना, यानी अपनी इस्लाह करना खुद की। एंड नंबर टू, पूरी उम्मत के ईमान और अमाल की फिक्र करना, यानी ये दीन की बातें उन तक पहुंचाना, यानी कि तबलीग करना। गोया के दो चीजें हो गई, नंबर एक इस्लाह, नंबर दो तबलीग। इस्लाह और तबलीग। अब हमें गौर करना है कि ये जो काम है इस्लाह और तबलीग कि शरीयत ने जब बंदों को ये दोनों हुक्म दिए कि अपनी इस्लाह करो और लोगों में तबलीग करो, तो उन हुक्मों को देते वक्त शरीयत ने उसको वाजिब मुअय्यन बना कर दिया या वाजिब मुखय्यर बना कर दिया या अम्र मुतलक रखा। अभी तीन इस्तिलाहात पढ़ी थी ना। तो आप जब कुरान और हदीस में गौर करेंगे या उलमा से पूछेंगे तो सारे उलमा आपको ये कहेंगे कि ये दोनों ही हुक्म जब अल्लाह ने दिए, इस्लाह का भी और तबलीग का भी, इन दोनों ही हुक्मों को अल्लाह ताला ने वाजिब मुखय्यर बना कर नहीं दिया बल्कि अम्र मुतलक बना कर दिया। इस्लाह के ताल्लुक से अल्लाह ताला एक जगह पर फरमा रहे हैं कद अफलह मन तज़क्का, और दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कद अफलह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा। और भी बहुत सी नुसूस है। तो इन नुसूस से हमें ये हुक्म तो मिलता है कि हमें अपनी इस्लाह करना जरूरी है, लेकिन इस्लाह का कोई तरीका शरीयत ने फिक्स नहीं किया। अब आइए तबलीग की तरफ। तबलीग के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म नाजिल किया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, के रसूल जो कुछ तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ से भेजा जा रहा है उसे लोगों तक पहुंचा दीजिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बल्लिगु अन्नी वलौ आया, कि मेरी तरफ से लोगों को पहुंचाओ अगरचे एक आयत ही क्यों ना हो। तो कुरान की आयतों से और अहादीस से भी हमें पता चलता है कि तबलीग भी अम्र मुतलक है, यानी शरीयत ने हमें यह हुक्म तो दिया कि तबलीग करना है, लेकिन उसका तरीका क्या हो इस सिलसिले में शरीयत खामोश है। आप जिस तरीके से चाहें तबलीग कर सकते हैं और चाहे जो तरीका आप इख्तियार कर लें, इंशाअल्लाह आपकी तबलीग का फरीजा उससे अदा हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अपनी इस्लाह करना, ये भी आप जिस तरीके से करना चाहें कर सकते हैं। आप चाहें तो तबलीगी जमात में जाकर इस्लाह करें, आप चाहें तो मदारिस में उलमा से इस्लाह करवा लें, और आप चाहें तो खानकाहों में इस्लाह करें, या इन तीनों ही किस्मों से हटकर आप कोई चौथी किस्म से अपनी इस्लाह करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। असल मकसूद इस्लाह करवाना है, तरीका मकसूद नहीं है। अब जो क्लिप के शुरू में जो हमने बात रखी थी, एक मुफ्ती साहब की तहरीर भी मैंने आपके सामने रखी थी कि मुफ्ती साहब ने उसमें लिखा है कि इस्लाह करना और तबलीग करना ये लाजिम और फर्ज है, और अगर किसी जमात के लिए कुछ असबाब खासा की वजह से यानी कुछ वजूहात की वजह से इस्लाह और तबलीग के सारे तुरुक मुताज़्ज़र हो जाएं या काबिल अमल न रहें और एक ही तरीका इस्लाह और तबलीग का बच जाए, तो वही एक तरीका फर्ज और वाजिब हो जाएगा। यानी तबलीगी जमात के जरिए से अपनी इस्लाह करवाना और तबलीगी जमात के जरिए से लोगों को दीन पहुंचाना, यही तरीका फर्ज और वाजिब हो गया। अब बात को जरा ध्यान से समझना, यहाँ पर बात चल रही है इस्लाह की और तबलीग की। इस्लाह और तबलीग ये दोनों हुक्म मैंने साबित कर दिया कि ये दोनों अम्र मुतलक है, ये वाजिब मुखय्यर नहीं है। लेकिन मोहतरम मुफ्ती साहब बात अम्र मुतलक की कर रहे हैं और मिसाल दे रहे हैं वाजिब मुखय्यर की, कि अगर कोई कसम तोड़ दे तो शरीयत की तरफ से उस पर वाजिब है कि वो कफ़ारा अदा करे, और शरीयत ने कफ़ारे के 3 ऑप्शंस रखे हैं। तो अगर 3 में से 2 ऑप्शंस खत्म हो जाए, मफकूद हो जाए, उस पर अमल न किया जा सकता हो, तो जो एक ऑप्शन बचेगा वही वाजिब ठहरेगा। बात चल रही है अम्र मुतलक की। तबलीग अम्र मुतलक है, इस्लाह अम्र मुतलक है, लेकिन कयास किया जा रहा है वाजिब मुखय्यर के ऊपर। फिर ईद उल अज़हा की मिसाल दी, वो भी वाजिब मुखय्यर है कि बकरा, गाय, ऊंट में से अगर 2 चीजें मफकूद हो जाए और एक ही चीज बच जाए, बकरा ही मिसाल के तौर पर बच जाए, तो बकरे ही की कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। यानी मुफ्ती साहब ने अम्र मुतलक को वाजिब मुखय्यर पर कयास कर दिया, जो कि कयास माल फारिक है और फॉल्स एनालॉजी और फॉल्स इक्विवेलेंस है। हम यही कहेंगे कि तबलीग और इस्लाह ये तो अम्र मुतलक है, और अम्र मुतलक और वाजिब मुखय्यर में बड़ा फर्क है। वाजिब मुखय्यर वो होता है जिसमें किसी काम के हुक्म को वाजिब करार दिया जाता है और उसमें जो ऑप्शंस दिए जाते हैं वो भी खुद शरीयत की तरफ से दिए जाते हैं। इस पॉइंट को आप जरा ध्यान से समझिए। वाजिब मुखय्यर के अंदर वाजिब हुक्म के जो ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शंस भी शरीयत ही की तरफ से दिए जाते हैं, इंसान उसको तय नहीं करता। लेकिन अम्र मुतलक के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से जो हुक्म होता है वो बिल्कुल मुतलक होता है कि जिस तरह चाहो करो। उसमें ऑप्शंस को अल्लाह ताला की तरफ से फिक्स नहीं किया गया कि देखो ये तरीका है इस तरीके से तबलीग करना, या वो तरीका है उस तरीके से तबलीग करना। तो तबलीग और इस्लाह ये अम्र मुतलक है, शरीयत ने इसमें लोगों को आजाद रखा है। जिस तरह चाहो आप तबलीग करो, जिस तरह चाहो आप लोगों की इस्लाह करो और अपनी खुद की इस्लाह करो। और आप जो ये कह रहे हो ना कि इस्लाह और तबलीग के बहुत से रास्ते थे, उनमें से सारे रास्ते मुताज़्ज़र हो गए, काबिल अमल नहीं रहे, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, इसलिए ये रास्ता वाजिब हो गया, दूसरे ऑप्शन
سارے ختم ہو گئے. آپ کا یہ جملہ ہی یہ پری سپوز کر رہا ہے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اپنی طرف سے تبلیغ اور اصلاح کے کچھ آپشنز دیے تھے جن میں سے باقی سارے ختم ہو گئے اور ایک ہی آپشن بچا ہے. آپشنز کا ختم ہونا اٹ پری سپوزز دیٹ آپشنز ور آلسو گیون بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یعنی آپ کا یہ کہنا کہ دیگر سارے راستے متعذر ہو گئے, باقی سارے آپشنز ختم ہو گئے, یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ اللہ نے پہلے سے اصلاح اور تبلیغ کے کچھ آپشنز دیے ہوئے تھے. جس طرح قسم کو توڑنے کے کفارے میں 3 آپشنز دیے تھے, اس طرح تبلیغ کے بھی کچھ آپشنز دیے ہوئے تھے. ایسا ہرگز نہیں ہے. شریعت نے اصلاح اور تبلیغ دونوں کو مطلق رکھا ہے. آپ جس طریقے سے چاہیں اصلاح اور تبلیغ کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ابھی تک 1400 سال تک اس کے طریقے بدلتے رہے ہیں اور آج سے لے کر قیامت تک اس کے طریقے بدلتے رہیں گے. کسی آدمی کو حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں جس طریقے سے تبلیغ کر رہا ہوں نا, تبلیغ کا فریضہ اسی طریقے سے ادا ہوگا. یہ بدعت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس لیے یہ قیاس مع الفارق ہے اور فالس انالوجی ہے. تبلیغ اور اصلاح یہ امر مطلق ہے اور قسم توڑنے کا جو کفارہ ہے وہ واجب مخیر ہے. مطلق کو واجب مخیر پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. بھائی واجب مخیر میں تو قید یعنی جو آپشنز دیے جاتے ہیں وہ تو شریعت کی طرف سے خود مطلوب ہوتے ہیں. بغیر اس قید اور آپشن کے واجب مخیر کا وجود ہی نہیں ہو سکتا. اور واجب مخیر میں جو بظاہر اطلاق نظر آتا ہے نا, وہ بھی مطلق کی طرح لگتا ہے, تو وہ اطلاق وقت میں ہوتا ہے. علامہ بدر الدین زرکشی جن کی وفات 794 ہجری میں ہوئی, وہ اپنی مشہور کتاب البحر المحیط فی اصول الفقہ میں لکھتے ہیں کہ واجب مخیر کہتے ہی اس کو ہیں کہ چند محصور یعنی متعین چیزوں میں کسی ایک مبہم چیز کو واجب کر دینا, جیسے کہ کفارہ ہوتا ہے. اب ذرا دھیان سے سمجھو, کفارہ جو ہے یہ ایک جنس ہے جسے انگلش میں جینس کہتے ہیں. اور کفارہ ادا کرنے کی جو تینوں آپشنز ہیں, کفارہ بھی اطعام الطعام یعنی مسکینوں کو کھانا کھلا کر کفارہ ادا کرنا, کفارہ بھی کسوتیہ یعنی مسکینوں کو کپڑا پہنا کر کفارہ ادا کرنا, اور کفارہ بھی تحریر رقبہ یعنی غلام کو آزاد کر کے کفارہ ادا کرنا. یہ تینوں آپشنز اس جنس اور اس جینس کے فصول یعنی ڈفرینشیا ہیں. یعنی کفارہ ایک جنس ہوا اور یہ تینوں آپشنز اس کی فصول ہیں. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جنس کا وجود بغیر فصل کے ممکن ہی نہیں ہے. لاجیکلی سپیکنگ جب بھی جنس خارج میں پایا جائے گا تو اس کی فصل ہی کے ساتھ پایا جائے گا. بغیر فصل کے جنس موجود ہی نہیں ہو سکتا. جنس اپنی فصل سے منفک نہیں ہو سکتا. A genus simply cannot exist without its differentia. اسی لیے جب بھی کوئی قسم کو توڑنے والا کفارے کو ادا کرے گا تب اللہ تعالیٰ کے دیے گئے ان 3 آپشنز میں سے کسی ایک آپشن کے ذریعے ہی ادا کرے گا. اور جس آپشن اور جس قید کو بھی وہ چنے گا وہ آپشن بعینہ ہی واجب اور مامور بھی بن جائے گا. لیکن امر مطلق کا مسئلہ ایسا نہیں ہے, چونکہ مطلق کا بھی وجود خارج میں بغیر اپنے کسی فرد کے محال ہے, امپاسبل ہے. علامہ سعد الدین تفتزانی نے شرح عقائد میں لکھا ہے لا وجود للمطلق الا فی ضمن الجزئی, کہ مطلق جب پایا جائے گا اپنی جزئی کے ضمن ہی میں پایا جائے گا. اسی جامعیت کی وجہ سے کہ مطلق بغیر اپنی جزئی کے خارج میں موجود نہیں ہوتا, جیسا کہ جنس بغیر اپنی فصل کے خارج میں موجود نہیں ہوتی, اسی لیے واجب مخیر اور امر مطلق میں ایک کنفیوژن سا نظر آتا ہے. اول وہلے میں دونوں ایک ہی جیسے لگتے ہیں, حالانکہ دونوں کے درمیان میں فرق واضح ہے. اب جیسے کہ تبلیغ جو کہ امر مطلق ہے, واجب مخیر نہیں امر مطلق ہے, اس میں جو قیودات لوگ لگاتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے تبلیغ کرتے ہیں, تو یہ قیود تبلیغ کے لیے فصل نہیں ہے. جیسے کہ کفارے کے لیے اس کے 3 آپشنز اس کی فصلیں تھی, تو تبلیغ کے اندر ایسا نہیں ہے. تبلیغ جو کہ امر مطلق ہے اس کو جس طریقے سے بھی ادا کیا جائے گا, جو بھی طریقہ اپنایا جائے گا, وہ طریقہ اس تبلیغ کی فصل نہیں ہے کہ لولاہ لم تنع, کہ اگر اس طریقے سے تبلیغ نہ کرو تو تبلیغ کا وجود ہی نہیں ہوگا. بلکہ جس طریقے سے بھی تبلیغ کی جائے گی, یہ سارے الگ الگ طریقے یہ امور منظمہ ہیں, بعد میں اس کے ساتھ میں لاحق ہوئے ہیں. یعنی ان کے بغیر بھی تبلیغ کا وجود ہو سکتا ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ مطلق کا وجود بغیر اپنے کسی فرد کے امپاسبل ہے, محال ہے, اور مطلق جب بھی پایا جائے گا, تبلیغ جب بھی پائی جائے گی, وہ کسی نہ کسی وصف اور کسی نہ کسی قید کے ساتھ موصوف اور مقید ہو کر پائی جائے گی. ہم اس سے انکار نہیں کرتے, لیکن جو بھی وصف ہو اور جو بھی قید ہو, جو بھی طریقہ تبلیغ کا ہو, اس کی حیثیت امر منظم سے زیادہ نہیں ہے. ہاں پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ امر منظم یعنی جس طریقے سے تبلیغ کی جا رہی ہے وہ طریقہ اپنی اصل کے اعتبار سے مباح ہے یا مکروہ ہے.
अगर वो मकरूह होगा, चाहे लिआइनी ही हो या लिगैरी ही हो, तो उसका करना नाजायज हो जाएगा। और अगर वो मुबाह होगा तो जब तक वो अपनी हद पर बाकी रहेगा और उसमें कोई कुब और मफसदा नहीं होगा, तब तक उस मुबाह को करना जायज होगा। और अगर वो मुबाह अपनी हद से खारिज हो जाए या लोग ही उस मुबाह को अपनी हद से आगे बढ़ाकर उसको वाजिब या फर्ज बना दें, तो अब वो मुबाह नाजायज हो जाएगा। अगर आपको मजीद मुतलक और मुक़य्यद की इस्तिलाहात को समझना है और इसको कंसेप्चुअलाइज करना है तो हमारा ये वीडियो जरूर देखें। पूरी बहस का खुलासा ये हुआ कि जो लोग अमर मुतलक को वाजिब मुखय्यर पर कयास करते हैं, ये कयास बिल्कुल गलत है, कयास माल फारिक है और फॉल्स एनालॉजी है। तो कहाँ वाजिब मुखय्यर और कहाँ अमर मुतलक, ये हाल उन तबलीगी उलमा का है जिनको कुछ मुअतदिल मिजाज समझा जाता है। अब इससे आप अंदाजा लगाइए मौलाना साद साहब की बिदअत की संगीनी का। यानी ऊपर जो हमने अभी तक तबलीगी उलमा की बात रखी, वो तो ज्यादा से ज्यादा ये कह रहे थे ना कि तबलीग जो है वाजिब मुखय्यर है, अमर मुतलक को वाजिब मुखय्यर पर कयास कर रहे थे, और उसके बाद ये कह रहे थे कि दूसरे सारे ऑप्शंस खत्म हो गए, इस वजह से इसी तरीके से काम करना जरूरी है। वो तो फकत ये कह रहे थे। लेकिन मौलाना साद साहब की बिदअत उनसे 10 कदम आगे है। मौलाना साद साहब ने सोचा कि कहाँ अमर मुतलक को वाजिब मुखय्यर बनाएंगे और वाजिब मुखय्यर बनाकर फिर उसके जो क़ुयूदात हैं उनको साबित करेंगे कि ये सब अब मुताज़्ज़र हो गए, तो इसलिए एक तरीका फिक्स है। मौलाना साद साहब ने तो डायरेक्ट अमर मुतलक को उठाकर वाजिब मुअय्यन बना दिया। वाजिब मुखय्यर को छोड़ो, डायरेक्ट वाजिब मुअय्यन। जिस तरह अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म दिया है और जिस तरह हुक्म शरीयत के अंदर है उसी तरह पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह मौलाना साद साहब कहते हैं कि तबलीग का भी एक तरीका शरीयत से साबित है, उसी तरीके से तबलीग करना पड़ेगा। अमर मुतलक नहीं है, वाजिब मुअय्यन साबित कर रहे हैं उसको, और उस तरीके से अगर आपने तबलीग नहीं की तो आपका तबलीग का फरीजा अदा ही नहीं होगा। आप खुद मौलाना की क्लिप सुनिए। कुरान ने साफ ऐलान किया है, अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख्शौनहु व ला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह, जो अल्लाह के दीन के पैगाम को लोगों तक खुद पहुंचाते हैं। ये बिल्कुल मैं कुरान की आयत का साफ तर्जुमा कर रहा हूँ कि दूसरों तक बजाते खुद दीन की दावत पहुंचाए बगैर, मैं अल्लाह की कसम खाकर आपसे कहता हूँ कि मुसलमान दीन पर बाकी नहीं रह सकते। कुरान ने शर्त लगा दी है। मौलाना साद साहब अपने बयानात के अंदर बार बार ये बातें कहते रहते हैं। नंबर 1, खुद जाए बगैर तबलीग का फरीजा अदा नहीं हो सकता। कलम से, अखबार से, रसाइल से, किसी से तबलीग का फरीजा अदा नहीं होगा। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिके बिल्कीस को जो खत लिखा था ना, जिसका जिक्र सूरह नम्ल 19वें पारे में है, उससे भी गोया तबलीग का फरीजा अदा ही नहीं हुआ सुलेमान अलैहिस्सलाम का, अल-इयाज़ु बिल्लाह। नंबर 2, एक इज्तिमा में मौलाना साद साहब ने ये कहा कि जमात में न जाना ये सबसे बड़ा गुनाह है। फिर अभी 2-3 दिन पहले का ताजा बयान है, कह रहे हैं कि इस्लाम न तकरीर से फैला है न तलवार से फैला है। यानी हम जो तरीके से काम कर रहे हैं ना तबलीगी जमात वाले, ये निजामुद्दीन की तरतीब, इस तरीके से आप काम करोगे तो ही इस्लाम फैलेगा और तो ही आपका दावत का फरीजा अदा होगा। इस्लाम तलवार से न फैला है, न आइंदा फैलेगा, न तकरीर से न तलवार, न तकरीर से न तलवार, न तकरीर से न तलवार। इस्लाम तलवार से न फैला है, न तलवार इस्लाम के लिए तलवार है भी नहीं। ये ख्याल भी गलत है लोगों का, तलवार का इस्लाम से कोई ताल्लुक। ये भी अजीब तजाद बयानी है। कह रहे हैं कि तकरीर से इस्लाम कभी फैला ही नहीं, और खुद ये बात तकरीर में कह रहे हैं, यानी तकरीर ही का इनकार कर रहे हैं और तकरीर ही में इस बात को दोहरा रहे हैं। बताइए, जिस नबी ने अपने इंतकाल के बाद अपने विरसे के अंदर तलवारें छोड़ी हों, उस नबी के मिंबर से इतना बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है। फिर मौलाना साद साहब ये भी कहते हैं कि हर साल 4 महीने लगाना ये अल्लाह का अम्र है, और हर साल 4 महीने अल्लाह का अमर समझकर हर साल 4 महीने हमें अल्लाह के रास्ते खुरूज। उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर साल का चिल्ला लगाते थे। चिल्ला लगाना कौन सा लाजिम और जरूरी है? सैयदुल कुर्रा उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 1 साल का खुरूज छूट गया। वो भी इसलिए जमात का जिम्मेदार एक नया आदमी, इनसे उम्र में कम था, ये कहा कि इस जवान की इमारत में नहीं निकलना, मैं पुराना हूँ, ये नया है, मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है, इसलिए इस साल का चिल्ला नहीं लगाना। हर साल निकलते थे, इसलिए इस साल का चिल्ला नहीं लगाना, हर साल निकलते थे। और सबसे मशहूर जुमला जिसको मौलाना साद साहब बार बार कहते हैं, काम को सीरत पर लाना है, काम को सीरत पर और काम को सुन्नत पर लाना है। रवाजी तरीके सब सुन्नत के खिलाफ है। भाई, जब अल्लाह ताला ने तबलीग को मुतलक रखा है, उसका कोई तरीका ही फिक्स नहीं किया, तो आप कौन सी सीरत पर लेकर जा रहे हो काम को? शरीयत में तो उसका कोई तरीका मुतय्यन ही नहीं है, तो कौन सी सीरत पर लेकर जा रहे हो आप काम को? वेल, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप ये कह ही नहीं सकते
کہ تبلیغ کا ایک ہی طریقہ متعین ہو گیا اور جو ہمارے اس طریقے سے کام کرے گا اسی کا تبلیغ کا فریضہ ادا ہوگا، کیونکہ تبلیغ واجب مخیر ہے ہی نہیں، تبلیغ تو امر مطلق ہے۔ یعنی ایسا ہے ہی نہیں کہ شریعت نے تبلیغ کرنے کے کچھ آپشنز دے دیے ہوں، ان میں سے 4 کو کینسل آؤٹ کر کے 1 بچ گیا تو آپ نے اس کو فکس کر دیا، بلکہ شریعت نے تو تبلیغ کا آپشن دیا ہی نہیں، تو آپ کس طریقے کو کینسل آؤٹ کر رہے ہو؟ شریعت نے تو اس کو مطلق رکھا ہے، یعنی یہ لاجیکلی بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو علماء یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تبلیغ کرنا ضروری ہے یا اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے اور تبلیغ اور اصلاح اس طریقے کے علاوہ ہو نہیں سکتی، وہ اس طرح کے جملے کہنا بند کر دیں، کیونکہ تبلیغ واجب مخیر نہیں ہے اور قیامت تک اس کا کوئی بھی طریقہ فکس ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی بدعت سے حفاظت فرمائے۔ اور ہماری آج کی کلپ کا ٹیک اوے یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب 100% بدعتی ہو چکے ہیں، مجھے ذرہ برابر بھی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ان کے بیانات سننا اور ان کی بتائی ہوئی ترتیب پر کام کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم۔